ہماری پیاری ایئر لائن، ہماری قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک وائٹ ایلیفنٹ کے طور پہ یہ ادارہ چلا آ رہا ہے۔ مختلف گورنمنٹس نے اسے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ سن 2022 میں پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ کوئی 88 ارب روپے تھا۔ مختلف گورنمنٹس نے مختلف ادوار میں اس میں ملازمین ٹھوسے جاتے رہے، اس میں ریفارم کی کوشش کی گئی، ریسٹرکچرنگ کی کوشش کی ہوئی، لیکن بات نہیں بنی۔ پچھلے سال ہم نے سنا کہ حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب کی بار اس کی پرائیویٹائزیشن ہو کر رہے گی، اسے بیچا جائے گا۔ پورا ایک لمبا پروسیس تھا، وہ ہوتا رہا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ 6 کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس میں انٹرسٹ دکھایا ہے، انہیں کوالیفائی کیا گیا، وہ ایلیجیبل قرار دی گئیں۔ 1 اکتوبر کو بیڈنگ ہونی تھی، وہ پوسٹ پون ہوئی، پھر وہ بیڈنگ جو ہے آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں۔ جو 5 کمپنیاں تھیں ان میں، جن میں ایئر بلو لمیٹڈ ہے، عارف حبیب کارپوریشن ہے، ایئر عریبیا ہے جن کے فلائی جناح ایئر لائن چلتی ہے، وائی بی ہولڈنگ ہے، اور پاکستان اور پاک ایتھنول پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان 5 کمپنیوں نے حصہ نہیں لیا بیڈنگ میں، اور جو واحد کمپنی جس نے بولی لگائی وہ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم ہے۔ انہوں نے جو بولی لگائی وہ 10 ارب روپے کی تھی۔ حکومت کا کہنا تھا کہ کم از کم جو اس کا ریزرو پرائس رکھی گئی ہے وہ 85 ارب رکھی گئی ہے، تو گویا جو ایکسپیکٹڈ تھا منیمم پرائس اس کا 12% اس کمپنی نے آفر کیا۔ گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ اپنی اس آفر کو بہتر کریں، لیکن بلو ورلڈ سٹی والوں نے کہا کہ اگر حکومت کو ہماری پیشکش قبول نہیں تو وی وش دیم بیسٹ آف لک، کسی اور کو بھیج دو، کسی اور کو بھیج دو۔ تو پی آئی اے کا یہ جو شاخسانہ ہے کہ ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں لیکن اسے خریدنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں، اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے پہلے ایک نظر دوڑا لیں کہ یہ جو ایک بڈر سامنے آیا یہ ہے کون؟ ہاں اچھا، اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی داستان ہے۔ کئی سالوں سے بلو ورلڈ سٹی پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، ہم نے بھی ایک آدھ یا 3-4 پروگرام کیے ہوں گے شاید اس کے اوپر۔ زیادہ تر میں اب جو آپ کو کوٹ کروں گا میں آپ کو اسکرین شاٹس کے ساتھ کوٹ کروں گا، میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ بالخصوص جرنلسٹ شاہد عالم اسلم ہیں ایک اسلام آباد کے، اور اسرار احمد راجپوت ہیں جرنلسٹ۔ اسرار صاحب نے اس کے اوپر بہت رپورٹنگ کی ہے۔ تو میں آغاز چلے جون 2020 سے کر لیتے ہیں۔ جون 2020 میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک نوٹس بھیجتی ہے کہ جی بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ صرف بلو ورلڈ سٹی کی بات نہیں کی، 5 اور ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی نوٹس دیے گئے تھے، یہ لیں اس کا ثبوت۔ اور وہاں کہا گیا کہ جی آپ یہ اپنے جو اشتہارات ہیں اور یہ جو ساری جو کارروائیاں ہیں یہ بند کریں، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا کہ اسی سال سپتمبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجن التان دوزیاتان، آپ اگر اس نام سے واقف نہیں ہے تو آپ ارطغرل کے نام سے تو واقف ہوں گے۔ ارطغرل صاحب آتے ہیں پاکستان، بڑے بڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ جی ہمارا معاہدہ سائن ہوا ہے۔ یہ وہی ٹائم ہے جب ان کی ایک شیر کے ساتھ بھی تصویریں وائرل ہوئی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ اچھا، پھر یہ چلتا رہا، 1/3 پیج کا ایڈ تھا ہر اخبار میں تقریباً۔ پھر اس کے بعد اسی ماہ پھر وہ واپس چلے گئے اور ٹرکش منسٹری آف انٹیریئر نے پھر اس میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ارطغرل صاحب کو کہا کہ یار اس سے تم ذرا دور ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں بھی پتہ لگا ہے کہ یہ تو ایک غیر قانونی اسکیم ہے۔ تو پھر ارطغرل صاحب یہاں سے دور ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے ان کی طرف سے BWC کی طرف سے آ رہا تھا کہ جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا اس وزٹ کے بارے میں، ان کے خلاف ہم قانونی ایکشن لیں گے، لیکن ظاہر ہے ایسے نہیں ہوا۔ اکتوبر میں اگر ہم آ جائیں تو اکتوبر میں کیا ہوتا ہے کہ نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ایک پروب کرتی ہیں BWC کے اندر، جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بلینز آف روپیز کی لوٹ اینڈ پلنڈر، اب میں کوٹ کر رہا ہوں، کی ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ نیب چیئرمین اس وقت تھے، تو انہوں نے ایک کچہری میں کیا تو وہاں پر بڑے پبلک کمپلینٹس آئے۔ پھر انہوں نے یہ RDA سے بھی بات کی۔ RDA چیئرمین نے جا کے انہیں بتایا کہ سر ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیگل ہے، ہم نے ان کو نوٹسز بھی دیے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا۔ تو پھر نیب نے تمام میڈیا اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو ایک ہدایت دی کہ آپ نے ان کے ایڈز نہیں چلانے، تاکہ
جو سٹیزنز ہیں اور جو کلائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا تحفظ ملے, اور یہ بھی کہا کہ جی آپ یہاں پر پلیز رجسٹریشن نہ کریں. اس دوران BWC کی مینجمنٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا تھا کہ جی ہم نے تو 2018 سے اس کی اپروول لی ہوئی ہے. BWC کیا ہے؟ بلو ورلڈ سٹی, اب میں اس کو BWC کہوں گا, بلو ورلڈ. چلیں بلو ورلڈ نے کہا کہ جی ہم تو 2018 میں آپ کو ہے, لیکن RDA نے کہا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگین ایک بار پھر جو ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ ہیں RDA کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ اشتہارات روکے جائیں وغیرہ وغیرہ. ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر اگر ہم آ جائیں 2021 میں تو اب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پر پروفٹ میگزین کی بھی اس پہ سٹوری ہے, اور اسرار صاحب نے بھی اس کو کافی دفعہ کور کیا, ہم نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا کہ ان کے اور ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی آرمڈ گارڈز, کوئی ان کو ملیشیا بھی کہتے ہیں, کوئی گارڈز بھی کہتے ہیں, کہ بیچ میں ریگولرلی جھڑپیں شروع ہو گئی. عبداللہ سٹی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ کتنے آرمڈ ہیں یہ گارڈز. وزیرستان جیسا ہی ہاں, یہ مطلب تقریباً میرا خیال ہے وہاں سے ہی ریکروٹمنٹ آئے وہیں. جی ایسا ہی ہے, لیکن یہ وزیرستان نہیں ہے, یہ چکری ہے, چکری کے آس پاس. اسلام آباد کا سبب ہے. جی اسلام آباد. ویسے میں نے وہاں بھی سنا تھا کہ ایک زمانے میں طالبان کچھ کلومیٹر دور تھے, لیکن نہیں بھائی وہ ایک الگ بات ہے. تو ان کے بیچ میں شروع ہوئی وہی حسب معمول, ایک نے ایک کے اوپر پرچہ کیا, پھر دوسرے نے دوسرے کے اوپر پرچہ کیا. یہ کام چلتا رہا, زیادہ تر کچھ نہیں ہوا. ہوتا کیا تھا کہ وہ اٹیک کرتے تھے ایک دوسرے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر, اگر قبضہ نہیں ہوتا تھا تو پھر ان کی وہ پراپرٹی کو ڈیمیج کر کے نکل جاتے تھے. تو یہ چل رہا تھا. I mean hell of a thing نا, only in Pakistan type situation ہے یہ. ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسے ہی بنتی ہیں نا, ہاؤسنگ سوسائٹی کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے, اب مطلب چیک کرے لا یار. اینی پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا صرف یہ کاروائیاں نہیں چل رہی تھی, اور بھی چیزیں ہو رہی تھی ساتھ میں. اور مئی 2021 میں اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے جو سابق کمشنر ہیں محمد محمود صاحب, ان پر الزام لگتا ہے کہ جو راولپنڈی کا جو ایک 65 کلومیٹر کا رنگ روڈ پروجیکٹ ہے نا, کہ وہاں پر آپ نے اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے صرف چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بینیفٹ دینے کے لیے. اچھا اس میں نیو ایئرپورٹ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, نووا سٹی, اور ہاں ظاہر ہے بلو ورلڈ سٹی بھی شامل تھے. بہرحال یہاں پر گرفتاریاں ہوئی, پروب ہوا, اس کا کیا بنا ہمیں کچھ نہیں پتا. ایز یوزول وہ ڈیپ فریزر میں چلی گئی. لیکن 2022 میں پھر بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو CEO ہیں بلو ورلڈ سٹی کے, ندیم اجاز صاحب اس وقت تھے, ان کو گرفتار کیا ہوا تھا پولیس نے. اچھا گرفتار کیوں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ تقریباً کوئی 200 سے زائد FIRs ہیں بلو ورلڈ سٹی پر اور ان کے مختلف ریپرزینٹیٹیوز پر, جن میں کڈنیپنگ, ایلیگل آرمز, لینڈ گریبنگ اور شاید قتل کے کیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہیں پنڈی میں. تو کیا ہوا کہ کچھ نامعلوم مسلح افراد نے پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا اور ان کو بھگا کے لے گئے وہاں سے, ندیم اجاز صاحب کو. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے FIR درج ہوئیں ان کے خلاف اور سعد نذیر صاحب کے خلاف, جو آج کل ان کے بڑے بیانات گردش کر رہے ہیں اباؤٹ PIA. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دوران پھر ظاہر ہے پولیس کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئیں, اور اس دوران ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا یہاں پر. آپ کو یاد ہے آپ کو پچھلے سال کی بات ہے, 1 فروری 2023. 1 فروری 2023. ویسے اگر یہ 1 اپریل کو ہوتا تو ہم کہتے کہ یار یہ اپریل فولز ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ فول نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. اور اس میں ہماری بات ہوئی CCPO اس وقت کے CCPO راولپنڈی شہزاد ندیم بخاری سے. آپ کچھ بیک گراؤنڈ دینا چاہیں گے یا میں وہ کلپ چلا دوں؟ نہیں, شہزاد ندیم بخاری سے بات ہوئی اور اس بات چیت کے کچھ عرصے بعد ہاں وہ یہ ابھی یہ رکھیں, پہلے آپ کلپ سن لیں بخاری صاحب کا. انفارچونیٹلی یہ کچھ ریسنٹلی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے مختلف آرمڈ گروپس وہاں پہ رکھنا شروع کر دیے تھے. بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہمارے لیے کافی پرابلم کریٹ کر رہی تھی. اسپیشلی سب سے بڑی بات یہ انفارچونیٹلی یہ ان رجسٹرڈ, اور RDA کے پاس بالکل اس کی کوئی رجسٹریشن بھی نہیں ہے. تو اس کے باوجود یہ ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہونے کے باوجود انہوں نے آرمڈ گروپس رکھے ہوئے تھے. اور ریسنٹلی ہم نے کافی ٹائم سے ہمارے کریک ڈاؤنز چل رہے تھے, لیکن ابھی ہم نے کافی میسیولی کریک ڈاؤنز کیے.
اور میسیو اریسٹ کیے، اور RDA کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی جو ایلیگل کنسٹرکشنز جو مورچے بنے تھے جہاں پہ ٹرائبل ایریاز سے مختلف جوانوں کو یہ پے کر کے بلایا کرتے تھے، اور انفارچونیٹلی نہ صرف یہ بلکہ انہیں ہیوی ویپن سپلائی کیا کرتے تھے، جس میں سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے 181 کلاشنکوفز صرف ان سے ریکور کی. تو 181 کلاشنکوفز جو ایک بڑا ہیوی آٹومیٹک ہتھیار ہے، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے سیلف کہ یہ ایک بہت ہی اس طرح کی سچویشن تھی کہ جیسے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والی بات ہو. جی، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والی بات. بخاری صاحب کے ساتھ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ظاہر یہ بھی پوچھا کہ کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے نا یار کہ ہونے کیا والا ہے، شک تو ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں کہ یار یہ آپ مطلب کر بھی لے پائیں گے ان کے خلاف. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، the law will take its course، اور میں مانتا ہوں he meant it، لیکن پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا اچانک، شاید کسی اور آج کل تو نے FIA ان کی خدمات سے استفادہ کرے. اچھا یار ایک بات بتاؤ، ایک آخری چیز بھی ہے لیکن نہیں آپ. اچھا آخری چیز یہ ہے کہ مارچ پھر 2022 میں جو کو اونر تھے بلو ورلڈ کے، ان کو دہشت گردی، کڈنیپنگ اور قتل کے الزامات پہ گرفتار کیا گیا. اس وقت کیا سچویشن ہے مجھے نہیں پتا. اچھا یہ آپ مطلب ایک بہت ہی کریڈیبل پارٹی ہے، انکریڈیبل پارٹی ہے سر، کریڈیبل نہیں، اس نے یہ بٹ دی ہے، انکریڈیبل، اس کو سیریسلی لینا چاہیے. بہت سیریس. یہ لوگ ظاہر ہے اور یہ اس بات میں بھی سیریس ہیں کہ PIA کو لے لیں، اس لیے کہ انہوں نے 10 ارب روپے کی بولی دی ہے جو کہ آپ بتا چکے ہیں. اچھا باقی 5 پارٹیاں کیوں بھاگ گئیں؟ ہاں یہ بڑا سوال ہے. اچھا اب اگر میں فلم ڈائریکٹر ہوں تو میں اس میں ایک اسکرپٹ میں سین لکھوں گا، بتائیں کہ جی سرکاری نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، 6 بڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں، نام لے دیا نا انہوں نے سب نے. اچھا اور وہ ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے، 2 اس میں ایئر لائنز والے ہیں، آئل کمپنیاں والے، یہ وہ کام کے لوگ. ٹھیک ہے. اچانک سے 6واں بڈر کمرے میں داخل ہو رہا ہے، کیمرہ انٹری. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جب وہ دیکھتے ہیں 5واں بڈر، پہلے اسے دیکھتے ہیں اور پھر خود کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا جی پھر ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. ہاں تو باقی 5 چلے گئے، ایک بڈر اکیلا رہ گیا، اب اس نے جتنی بھی بولی دی. بالکل. اچھا جہاں تک بولی کی بات ہے نا، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا، 100% تصدیق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو سعد نذیر صاحب ہیں نا، ان کے ایک اسٹیٹمنٹ شاید بول ٹی وی پہ انہوں نے بولا، اس نے کہا کہ یار دیکھیں ویسے تو اصل ویلیو اس کی $1 ہے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے ڈالے ہیں ٹیبل پر. ویسے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بیچیں گے نہیں، آپ بلیڈ کرتے رہیں گے، آپ کا خسارہ جو ہے. اب وفاقی کابینہ 2004 میں، سوری اسے دیکھ سکیں، 2004 میں اگر آپ نے اس کو $1 میں بیچ دیا ہوتا تو ابھی آپ پروفٹ میں ہوتے، کیونکہ آپ کو اتنا لاس نہیں اٹھانا پڑتا. سیدھی اب وفاقی کابینہ جو ہے ان کی بلو ورلڈ والوں کی بولی کا جائزہ لے گی اپنے اجلاس میں. اچھا یار اب ذرا یہ دیکھیں، یہ آپ کا فلیگ شپ، اور یہ میں نو پن انٹینڈیڈ، فلیگ شپ پرائیویٹائزیشن پروجیکٹ تھا، رائٹ؟ میں تو خیال ہے کہ جتنے لوگ اور جتنے ادارے اس پورے پروسیس میں انوالوڈ تھے وہ مکمل طور پر فیل ہے، مکمل طور پر فیل ہے. یار یہ ایسی سچویشن ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں لیکن ویسے تو رونے کا مقام ہے. تھنک اباؤٹ اٹ سیریسلی. نہیں سیریسلی سوچے نا ایک سیکنڈ کے لیے، یار آپ اس کو بیچنا تھا، پھر آپ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارا ماڈل بنے گا، آپ نے کنسلٹنٹ پکڑے، آپ نے پتہ نہیں کتنے پیسے. جب ہماری نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کتنے کانفیڈنس تھی کہ یار یہ تو بس ہم کریں گے اور پھر سب کچھ چند مہینوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے. تو کر دیا اور اینڈ میں یار یہ رزلٹ آیا کہ جتنی بھی کریڈیبل پارٹیز ہیں وہ تو انہوں نے تو یار بیانہ بھی نہیں دیا نا، کٹ لی، ارنسٹ منی سے پہلے ہی کٹ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار ہم ٹوکن بھی نہیں ڈالیں گے، وہ ٹوکن ڈالتے نا یار 10 لاکھ روپے کا، وہ نہیں ڈالا، ٹوکن بھی نہیں ڈالا. اور اینڈ میں کون سا بڈر وہ بڈر بچا جس کے بارے میں ابھی آپ کو ہم نے بولا معلومات. رائٹرز کی ایک خبر ہے، انہوں نے آج باقی پارٹیوں، جو 5 پارٹیاں جنہوں نے بیک آؤٹ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کی، اور کئی وجوہات ہوں گی ان کے بیک آؤٹ کرنے کی، لیکن ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو کمٹمنٹس کر رہی ہے یہ وہ کمٹمنٹس پوری کر پائے گی. ڈونٹ فرگیٹ ہمارے یہاں آلریڈی IPPs کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرے معاملات چل رہے ہیں، پلس ہم سنتے ہیں کہ جی ابھی گورنمنٹ گئی.
उससे भी थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं इन्वेस्टर। वो कहते हैं कि फिर हमें शायद हाथ नहीं डालना। अगले वाले क्या इस पर होंगे या आप भी कहीं पलट ना जाए आगे जाते हुए? यार एक वैलिड कंसर्न। अब हुकूमत के पास 2 या 3 रास्ते रह गए। एक तो ये कि वो कहें जी रिजर्व प्राइस अरब थी, आपने 10 अरब तो हम आपको नहीं दे रहे और आप एक ही पार्टी हैं, लिहाजा हम रिकॉल कर रहे हैं बिडिंग। दूसरा ये है कि इंतज़ार करें।